کہ سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے گئے وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے گئے۔ اللہ کے محبوب کا اعجاز تو دیکھو، پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے گئے۔ صدیق کی عظمت کو بھلا کیسے وہ سمجھیں، ابے ایران کے ٹکڑوں پہ جو پگلائے ہوئے گئے۔ کہ صدیق کی عظمت کو بھلا کیسے وہ سمجھیں، ایران کے ٹکڑوں پہ جو پگلائے ہوئے ہیں۔ خطیب اہل سنت علامہ قاری وسیم صاحب اللہ کی گفتگو پر اللہ پہلے ہمیں پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پڑھا لکھا دماغ، پڑھے لکھے لوگ، پڑھا لکھا وجود ممبر نور پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ناظر بھائی ان کے پورے خاندان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ شادی کی اس عظیم الشان تقریب میں ہندوستان کی ایک ایسی ذات کو اپنے یہاں بلانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں جن کا ہندوستان بھر کی محفلوں میں لوگ ایسے ہی انتظار کرتے ہیں جیسے آپ لوگ بیٹھ کر کے اولاد رسول خطیب ہندوستان حضور شاہ علامہ سید شبات حسین شاہ صاحب اللہ کا انتظار کرتے ہیں۔ یار اس قدر مقبولیت ہے پورے ہندوستان میں کہ اب لوگ ان کی گفتگو سننے کے لیے کم، ان کو دیکھنے کے لیے زیادہ آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ان کے جد کریم سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ بھی دیکھی ہے، اور میاں کی شان تو بہت الگ ہے یار۔ آپ ان کے قرب خاص میں رہیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ واقعی ایسا خلوص، ایسا اخلاق کا دھنی آدمی میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ حضور سید شبات حسین شاہ صاحب اللہ ان کے قرب خاص میں آپ رہیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں بدر الاسلام گیلانی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ جو سیدوں سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے وقت کا یزید بن جاتا ہے، اور جو سیدوں سے ہار جاتا ہے وہ اپنے وقت کا جنید بغدادی ہوتا ہے۔ تو میاں کی موجودگی ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں عمر بھائی کہ حضور سید شبات حسین شاہ صاحب اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی غلط مشورہ نہیں دیتے۔ آج میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی تھکاوٹ مجھے ہے، اس لیے میں بہت زیادہ آج کی محفل میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی سی ذمہ داری ہے، اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار جب ان کی زبان اتنی اچھی ہے تو آخر ان کا دل کتنا اچھا ہوگا۔ یہی وہ ذات نور ہے جن کی گفتگو کو سننے کے بعد میں ہندوستان میں ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے جن لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا ہے۔ یہی وہ ذات ہے جن کی گفتگو کو سننے کے بعد میں آپ کو ہندوستان میں بے شمار لوگ ملیں گے کہ جو نماز پڑھنے کے عادی نہیں تھے آج وہ مسجدوں کے شکم کو بھرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی وہ ذات ہے جو ممبر نور پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جن کی گفتگو کو سننے سے پہلے لوگ اپنی ماؤں کو دھکے مار کے اپنے گھر سے باہر کر چکے تھے، حضور سید شبات میاں صاحب اللہ کی گفتگو کو سننے کے بعد میں آج وہ اپنی ماؤں سے پیار کرنے لگے ہیں۔ تو آج وہ ذات یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں میاں کو سنانے کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں، حضرت آپ کے ہاتھ پاؤں دبا کر، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بس آپ کی دعائیں ملتی رہیں تو ہم لوگ سمندر میں کود جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں کہ آہیں بھرتا ہے مچلتا ہے سسکتا کیوں؟ اگر آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو ذرا مل کے بولیں، اور میاں کو بتائیں کہ ہم اگرچہ کم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آج انشاءاللہ آپ کو سن کے جائیں گے کہ آہیں بھرتا ہے مچلتا ہے سسکتا کیوں؟ ایک میرے بھائی کا حکم ہے، اور امبر بھائی آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں ایک مصرے کے لیے کہ آہیں بھرتا ہے مچلتا ہے سسکتا کیوں؟ شہر طیبہ کی طرف چل تو مچلتا کیوں؟ دیکھیں کبھی کبھی آرام سے شعر پڑھو تو وہی شعر بہت طاقتور بن جاتا ہے کہ آہیں بھرتا ہے مچلتا ہے سسکتا کیوں ہے، شہر طیبہ کی طرف چل تو مچلتا کیوں ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ابھی آتا ہوگا، ہرملا جنگ کے میدان میں اچھلتا کیوں ہے، کہ دودھ پیتا ہوا بچہ ابھی آتا ہوگا، ہرملا جنگ کے میدان میں اچھلتا کیوں ہے۔ اور ہندوستان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی گھومتے ہیں کہ جن کی گفتگو سے مذہب اسلام کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اگر ڈھول بجانا ہی مذہب اسلام میں اگر یہ جائز ہوتا تو میرے خیال سے سب سے پہلے ہماری جماعت کے علماء اسے مسجد کے دروازے پہ رکھ کے بجاتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ایک مفہوم ہے میاں بس، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا بہتر استعمال کر لوں۔ قاری عبدالرحمان صاحب اللہ دعائیں دیں گے انشاءاللہ، اگر آپ دعا دے دیجئے تو میں اپنا رومال آپ کو دے کے جاؤں گا۔ ہاں کہ آہیں بھرتا ہے مچلتا ہے سسکتا کیوں؟ اگر سرکار تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یار میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں ہندوستان میں
کہ لوگوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی پھر لوگوں کو اسلام کے قریب بلایا، لوگوں نے گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کی پھر لوگوں کو اسلام کے قریب بلایا، لیکن بریلی میں ایک شہزادہ پیدا ہوا جس نے اپنا چہرہ دکھا کر لوگوں کو اسلام کے قریب کر لیا۔ ایک بات عمر بھائی کہ آہیں بھرتا ہے مچلتا ہے سسکتا کیوں ہے، دل مدینے کی طرف چل تو مچلتا کیوں ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ابھی آتا ہوگا، ہرملا جنگ کے میدان میں اچھلتا کیوں ہے، بس یہی سوچ کے حیران ہے ڈھولک والے، ہر طرف تاج شریعت ہی چمکتا کیوں ہے، کہ بس یہی سوچ کے حیران ہے ڈھولک والے، ہر طرف تاج شریعت ہی چمکتا کیوں ہے۔ اور ایک آخری شعر پڑھ کے جا رہا ہوں گورا پانڈے والوں، جہاں جہاں دیکھو کہ ماحول خراب ہے اس شعر کو پڑھ لیا کرو کہ ہم دوبارہ پڑھیں گے ماشاءاللہ، آپ لوگوں کا مطلب صدری اچھی ہے کہ آہیں بھرتا ہے مچلتا ہے سسکتا کیوں ہے، دل مدینے کی طرف چل تو مچلتا کیوں ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ابھی آتا ہوگا، ہرملا جنگ کے میدان میں اچھلتا کیوں ہے، بس یہی سوچ کے حیران ہے ڈھولک والے، ہر طرف تاج شریعت ہی چمکتا کیوں ہے، کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے ضرور ہے رہبر، اعلیٰ حضرت کا انہیں نعرہ کھٹکتا کیوں ہے، اعلیٰ حضرت کا انہیں نعرہ کھٹکتا کیوں ہے۔ آئیے میاں کی موجودگی ہے اور اللہ کا شکر ہے میں خود بھی تھکا ہوا ہوں، لیکن میں آج میاں کی پوری گفتگو انشاءاللہ سن کے اس کے بعد میں قدم بوسی کر کے ہاتھ پاؤں دبا کر کے انشاءاللہ تب اپنے گھر جاؤں گا۔ آئیے نعروں سے استقبال کر لیں جناب عنبر مشاہدی صاحب اللہ، بہت پرانا نام ہے جن کو سن سن کر کے اللہ کا شکر ہے کہ بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے اور بوڑھے سب قبرستان پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ تیار رہیے، نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت۔ ایک بات کہہ دوں کہ چاند سورج ستارے جیسے، ان کے تلووں کے اتارے جیسے، کہے تو ان سلاطین جہاں سے ابے جھاڑو دیتے ہیں تمہارے جیسے۔ سرکار غوث اعظم خطیب ہندوستان، عالمی شہرت یافتہ خطیب حضور شاہ علامہ سید شبات میاں شاہ صاحب اللہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اصل میں ٹھنڈک بھی ہے، موسم بھی سازگار نہیں ہے، تو جتنے علماء یہاں موجود ہیں اور گھر والے ہیں جن کی طرف سے اس محفل نور کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ حضور سید صاحب اللہ کی گلپوشی کرنا چاہتے ہیں۔ میں میاں حضور کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ کرم فرمائیں، تشریف لائیں ماشاءاللہ، اور باقی آپ لوگ بیٹھے رہیں اپنی جگہوں پہ، حضرت کرم فرمائیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا ابرار صاحب اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں، حضور سید صاحب اللہ کی گلپوشی فرمائیں، یا ناظر علی صاحب اللہ جن کی طرف سے یہ محفل ہے ان کے گھر والے یہاں موجود ہوں تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں، حضور سید صاحب اللہ کی گلپوشی فرمائیں ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد وسیم صاحب اللہ حشمتی تشریف فرمائیں جو آپ کے مہمان ہیں، ان کی بھی گلپوشی فرمائیں ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ ہاں، علامہ قاری وسیم صاحب اللہ کی گلپوشی ہو رہی ہے، دعاؤں سے نوازیں، ایک بڑی آواز بن کر ہندوستان بھر میں ابھرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت اولاد سرکار غوث الاعظم حضور سید شبات میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے، اللہ کے محبوب کا اعجاز تو دیکھو، پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں۔ اور میاں کی موجودگی ہے تو ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، کہ شبیر کی محفل کا جو انکار کریں گے۔ مائک میں کہیں سے دائیں بائیں کچھ ہے یہ نہیں یار، کہ شبیر کی محفل کا جو انکار کریں گے وہ خود کو مصیبت میں گرفتار کریں گے، کشتی یہ وفا کو ابھی عباس دلاور دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار کریں گے، کہ کشتی یہ وفا کو ابھی عباس دلاور دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار کریں گے۔
امیر حمزہ خلیل آبادی صاحب اللہ کو سننے کا ہم لوگوں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں نعت کہنا اور نعت لکھنا یہ سب کے مقدر میں نہیں ہے۔ جناب انور مشاہدی صاحب اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کے تھکان کی وجہ سے پتہ نہیں کیوں چہرے پہ بڑی افسردگی ہے، لیکن ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا۔ آپ کا دل کہے تو سبحان اللہ کہیے، ہاں باقی میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب چھٹی پہ ہیں، نہیں ضرورت نہیں ہے آواز کی، مائک بہت اچھا ہے آپ کا، میں جان دے دوں گا تھوڑی اپنی ہے کہ بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا، عاشق ہوں کچی عمر میں پکا حسین کا۔ ابھی میں نے کل اسے آرام سے میں نے اڑیسہ میں پڑھا ہے، تو وہاں جتنے لوگ تھے اس شعر کی تہہ تک پہنچ گئے، تو اللہ کا شکر ہے کہ 2-4 لوگ کھڑے ہو کے نعرہ لگا رہے تھے۔ انور بھائی دیکھیں کہ بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا، عاشق ہوں کچی عمر میں پکا حسین کا۔ جوان بھائی مجھ کو دکھانے لایا تھا پگڑی یزید کی، میں نے اسے دکھا دیا جوتا، کہ مجھ کو دکھانے لایا تھا پگڑی یزید کی، میں نے اسے دکھا دیا جوتا حسین کا، میں نے اسے دکھا دیا جوتا حسین کا۔ اور علامہ قاری وسیم صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، وقت نہیں لینا ہے، ایک ہی آدھ منٹ میں ندامت ہوگی، بس ایک شعر میرا دل کہہ رہا ہے اور پڑھ دو۔ کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاں میں نے اسے دکھا دیا جوتا حسین۔ اور انور بھائی ایک شعر دیکھیے کہ عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، اپنا بھی اگر ہے تو وفادار نہ ہوگا، کہ عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، اپنا بھی اگر ہے تو وفادار نہ ہوگا، جا تجھ میں قدم رکھ دیے عباس جری نے، دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا، جا تجھ میں قدم رکھ دیے عباس جری نے، دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا۔ اور شاعر اس میں ایک شعر کہتا ہے کہ دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا، توہین سمجھتا ہے جو پرچم کو اٹھانا، کوثر کو اٹھانے کا بھی حقدار نہ ہوگا۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، اصل میں چاروں طرف سے کہیں نہ کہیں سے آوازیں ہیں، وقت بھی نہیں ہے، اگر کسی کے چہرے کو دیکھ لو تو دل کہتا ہے کہ آدھا ہی شعر پڑھ دو، اتنی جلدی ہے، سمجھ لو آپ 14-15 سال ہو گئے۔ تو سلطان باہو فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہ راستہ دکھا دوں کہ راستہ بتا دوں، تو باراتیوں نے کہا حضور راستہ دکھا دیں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ جب سب لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب کے سب گنبد خضرا کے چھاؤں میں کھڑے ہوئے۔ اب جب آنکھیں کھلی ان لوگوں نے کہا حضور ہم تو احمد پور جانا چاہتے تھے، آپ نے مدینہ شریف بھیج دیا۔ تو سلطان باہو ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوقوف میں تو ایک ہی احمد پور جانتا ہوں۔ جب عشق پروان چڑھتا ہے تب لوگ کتنا کامیاب ہوتے ہیں، یہ سرکار مفتی اعظم کو کون نہیں جانتا۔ ان سے ایک آدمی نے کہا کہ حضور یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو جالی لگی ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ تو سرکار مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں تو کئی بار گیا، باب السلام سے داخل ہوا، اپنی پلکوں کو جھکا کر کے باب جبریل سے باہر نکل گیا، بے ادبی کی وجہ سے کبھی میں نے آنکھ بھر دیکھا نہیں کہ حضور کی جالی کا رنگ کیسا ہے۔ پھر سرکار مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ سنہری جالی ہے۔ سمجھ رہے ہو حضور کی بارگاہ نور میں جو لوگ پہنچتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ ایک عظیم الشان عالم دین تھے، پڑھا لکھا دماغ، پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں فوہڑ قسم کی نظامت بھی نہیں کرتا، نہ اپنی نظامت میں آج تک لفاظی کی ہے۔ علامہ یوسف نبہانی جب کبھی حضور کی بارگاہ نور میں جاتے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا وہیں سے سلام کرتے واپس ہو جاتے۔ ایک آدمی نے علامہ یوسف نبہانی سے کہا کہ حضور آپ کبھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ تو علامہ یوسف نبہانی ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہا کرے، اور کتے کا کام یہ ہے کہ وہ دور ہی سے سلام کر لیا کرے۔ ایسا بھی عشق لوگوں کے یہاں مشہور ہے۔ یہ بلرام پور ضلع میں ایک نام تھا بیکل الساہی کا، وہ غزل کے مشاعرے میں شعر سنا کر پوری دنیا کے مشاعرے کو مٹھی میں کر لیا۔ ایک مرتبہ وہ پڑھ رہے تھے جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی،
وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اسی بیکل اساہی کو 1956 میں جب لوگوں نے زہر دے دیا تو بیکل نے کہا کہ بڑے کم نظر تھے آقا مجھے زہر دینے والے، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ بیکل اساہی جب اس کلام کو پڑھ رہے تھے، جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تو دھیرے دھیرے ہوا چل رہی تھی، تو بیکل اساہی نے ایک شعر فی البدیع پڑھا تھا، جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی، بڑے کم نظر تھے آقا مجھے زہر دینے والے، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو بیکل اساہی کہتے ہیں یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے تھے، کہیں طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نیند میں ہوں، لیکن مجھ سے کہیں زیادہ آپ لوگوں کی آنکھیں سونا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں، اگر آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو میرا یقین ہے کہ آپ کو نیند آئے گی۔ اس میں جہاں سے آیا ہوں وہاں سبحان اللہ کہنے کے بعد 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کتنی ملتی ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ میں آرام سے ایک دو شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ میں اپنے بھائی شہنشاہ ترنم جناب امیر حمزہ خلیل آبادی کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس میں مائک کی آواز بہت ڈیجیٹل ہے اور اللہ کی مرضی ہے کہ ہم لوگ بہت ڈیجیٹل نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے۔ بس ایسے ہی پڑھوں گا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ لیا کریں۔ بس اگر دل نہ لگے تو مشورہ کر کے بات کر لو کہ کہاں کہاں سبحان اللہ کہنا ہے۔ کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، مطلب آپ آئے نہیں ہیں بلکہ لا کر بٹھائے گئے ہیں۔ علامہ ابرار صاحب اللہ نے اگر آپ لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہو تو کم سے کم اس کا حق ادا کر دو یار۔ علامہ وسیم صاحب اللہ یہاں تشریف فرمائے، بس ان کی دعائیں چاہتا ہوں۔ کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، اپنے دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے۔ یہ شعبان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں نے مولا عباس کا روزہ دیکھا ہے ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہو؟ اور میں نے ان کے ساتھ مل کے دیکھا ہے کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، اپنے دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے، سخت پہرے میں بھی عباس علمدار وفا پانی چلوں میں اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ کہ سخت پہرے میں بھی عباس علمدار وفا پانی چلوں میں اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ ذرا مولا عباس کے نام پر بول دو لبیک یا حسین۔ ارے گورا پانڈے والوں، اگر جانا چاہتے ہو امام حسین کی دہلیز پر تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولتے رہو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یار زمین کربلا پر جلی حرفوں سے لکھا ہوا ہے کہ اگر اسلام سمجھنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ پہلے کربلا سمجھیں۔ بھائی ایک شعر آخری شعر ہے کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، اپنے دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے۔ بغیر سمجھے ہوئے ایک شعر پڑھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس محفل میں کتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، اپنے دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے، سخت پہرے میں بھی عباس علمدار وفا پانی چلوں میں اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ میرا صابر وہ ولی ہے، میرا صابر وہ ولی ہے کہ جنازہ اپنا ابے خود ہی آتا ہے پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ کہ میرا صابر وہ ولی ہے کہ جنازہ اپنا خود ہی آتا ہے پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ حضرات آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ علماء کی کثیر جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، خطیب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا الہ الحسنین یا رب الحسنین، بحمدہ وبشکرہ وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی وسیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کے عرف و اعلیٰ شان کو دیکھ کر میرا امام ارشاد فرماتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔
آئیے ادب اور احترام کے ساتھ عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مسند نشین والی کائنات فخر موجودات حسنین کریمین کے نانا کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مجھے بھی معلوم ہے کہ رات بہت ہو چکی ہے۔ مولانا ابراز صاحب کو اللہ کی محبت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن حضرت نے یہ مجھ سے بتایا ہے کہ رات بہت ہو چکی ہے۔ اور میں بتاؤں کہ آج کی اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے میں نے 1700 کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ میں رات میں اڑیسہ میں تھا، جلسہ ختم ہوا 6 بجے، اس کے بعد میں 250 کلومیٹر بھونیشور کا سفر کیا، پھر 4 گھنٹے اپنی فلائٹ کا انتظار کیا، پھر رائے پور آیا، ایودھیا کے لیے کوئی فلائٹ نہیں تھی، پھر لکھنؤ آیا، لکھنؤ سے پھر میں نے 3 گھنٹے بس کا سفر کیا، میری گاڑی ایودھیا میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں ہی اللہ کی مرضی ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں نے اس جلسے میں شرکت کی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ میں براق تھوڑی ہوں یار کہ میں اپنے پاؤں کو وہاں سے اٹھاؤں گا اور آپ کی محفل میں شرکت کر لوں گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس محفل نور کی جو برکتیں تھیں وہ ہمیں گھیرے ہوئی تھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں وہاں شرکت کرنی ہے۔ اب آپ چاہیں مجھ سے نظامت کروا لیں یا چاہیں تو 1 منٹ میں نظامت کروا لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو نظامت کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ پیچھے سے اتنا دباؤ ہے کہ وقت نہیں ہے۔ آپ ایک شعر پڑھ کے سب کو مائک کے حوالے کر دیں تو میں چاہوں تو میں اپنے بھائیوں کو امیر حمزہ خلیل آبادی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انبر مشاہدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میری زبان میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے۔ 14 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے کہ 1 مرتبہ اعلان کروں گا سب یہیں آ جائیں گے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ سنیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں سنیں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ علاقے کے تمام مقدس علماء یہاں موجود ہیں جن کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، اور بہت دن سے جاگ رہا ہوں، تقریباً 15-20 دن ہو گئے، ایک دن بھی برابر گھر نہیں سویا ہوں۔ کہیں پونا ہے تو کہیں سلچر آسام کا علاقہ ہے تو کہیں اڑیسہ کا علاقہ ہے، کلکتہ کا ہے، پھر اپنے اتر پردیش کی تمام تر تاریخیں ہیں۔ اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتا دوں ممبر نور پہ بیٹھا ہوا ہوں، 45 منٹ سے زیادہ میں نے سویا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ میں حضور سید حسنین بقائی صاحب اللہ تھے، خانوادہ صفی پور شریف کے، 45-40 منٹ وہ سوتے، پھر میں ان کو جگا دیتا کہ حضرت اب مجھے بھی سونے کا موقع دے دیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی سفر ہوتا ہے، ایسے ہی محفلیں ہوتی ہیں۔ جس دن آپ اس کے شکار ہوں گے میرا یقین ہے کہ آپ بھی یہی کہیں گے جو آفاق مشاہدی کی زبان میں آپ سنتے ہیں۔ تو تھوڑی سی آپ کی ذمہ داری ہے اس محفل کو محفل میں تبدیل کریں۔ یہ سب بولنے پڑھنے لکھنے والے چہرے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یار، تو کم سے کم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آخر گورا پانڈے والے، یہ زمین تو مجھے انشاءاللہ برسوں یاد رکھی جائے، اس زمین سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور مفتی شہریار صاحب اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، شاید ان کا مقابلہ بھی اسی زمین پر ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ سب بڑی زمینیں ہیں، بس آپ بیٹھے رہیں، تھوڑی سی آپ کی محبتیں لیتا ہوں اور میں نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں۔ باقی یہ منڈی کہاں لگے گی یہ 1 سال بعد طے کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو دل میں سبز گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے، ایک آدمی سبحان اللہ کہے بس۔ اگر آپ باری باری سبحان اللہ کہیں گے تو میرا یقین ہے کہ 2-4 دن کے بعد نمبر آ جائے گا انشاءاللہ سب کا، ہے نا؟ جو دل میں سبز گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے، اچھا سبحان اللہ کہنے والے کسی سے پوچھ کے سبحان اللہ کہیں گے کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ جو دل میں سبز گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے، وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے۔ ابھی میں نے 20 دن پہلے زمین کربلا بھی دیکھی ہے، زمین بغداد بھی دیکھی ہے اور زمین نجف بھی دیکھی ہے۔ آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ سفر کریں اور ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ اس میں ٹھنڈک اتنی نہیں ہے، لیکن حضرت علامہ رئیس احمد صاحب اللہ جب وہ گلبس وغیرہ پہن کے آئے ہیں تبھی سے مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے، صحیح بات ہے۔ جو دل میں سبز گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے، جو دل میں سبز گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے گئے۔ میں اتنی جلدی نظامت نہیں کرتا، ابھی بہت دیر تک بولتا، پھر کہیں جا کر میں شعر پڑھتا، لیکن دباؤ کی وجہ سے میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ اگر بھول جاؤں گا تو آگے کا مصرع آپ مجھے یاد دلا دیجیے گا بس۔ نظارہ لے کے بیٹھے،
وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے گئے، مہکتی ہی رہیں گی ان کی نسلیں روزے محشر تک، میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے گئے، کہ مہکتی ہی رہیں گی ان کی نسلیں روزے محشر تک، میرے سرکار کا جو بھی پسینہ، اور مل کے بولو یار، میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے گئے۔ اور اس میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اگر حضور غریب نواز سے محبت کرتے ہیں تو میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ زمین پر بیٹھ کر آپ بولیں گے یار غریب نواز تو غریب نواز ہے۔ آج سروے کے نام پر جو ہماری خانقاہوں اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یار میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ کڑکتی دھوپ میں چل کر وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے۔ میرے خواجہ تمہاری بادشاہت کا ہے کیا کہنا، تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں بھائی، جو دل میں سب سے گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے، وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے گئے، مہکتی ہی رہیں گی ان کی نسلیں روزے محشر تک، میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے گئے، انا ساگر ہی کیا سارا سمندر جس میں آ جائے، میرے خواجہ پیا ایسا کٹورا لے کے بیٹھے، انا ساگر ہی کیا سارا سمندر جس میں آ جائے، میرے خواجہ پیا ایسا کٹورا لے کے بیٹھے گئے۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ایک عظیم الشان محفل نور کا حصہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میلاد رسول کی برکت سے اللہ ہمارے سیاد کو حسنات میں تبدیل فرمائے، اس شادی کو اللہ شادی خانہ آبادی فرمائے، ایک بڑی محفل اور مضبوط محفل کا حصہ بن کے بیٹھے رہیں تو میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ ایک کامیاب ترین محفل کا حصہ بھی بنیں گے اور ایک مقبول ترین محفل کا حصہ بھی بن جائیں گے۔ آئیے ادب اور احترام کے ساتھ میں ایک ایسی آواز کے مالک کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کی یادی زندگی اگر اتر پردیش میں گزری ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سے کہیں زیادہ عروس البلاد ممبئی میں گزری ہے۔ ثنا خان رسول جناب محفوظ نظامی صاحب اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس مشورے کے ساتھ ان کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ میدان کارزار میں جانا بھی نعت ہے، یعنی نبی پہ جان لٹانا بھی نعت ہے، بزم نبی گھروں میں سجاتے رہو مگر مسجد میں 5 بار کا جانا بھی نعت ہے۔